مطابق آپ نے بات نہ کریں تو بہتر ہے آپ اللہ کے کلام سے رہنمائی لیں، قرآن مجید جی فرقان حمید سے۔ جی جی ہاں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جیسے ابھی خلیفہ صاحب نے بتایا کہ جیسے عام انسانوں کے معاملات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معاملات اس میں کچھ یعنی مختلف ہیں۔ تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جی جی بالکل۔ تو اب اگر ان کو اللہ رب العالمین نے کسی خاص حکمت کے تحت کوئی عظمتیں شانیں دی ہیں تو ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ہاں بالکل، آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل۔ ہاں، اب اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا، جب قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ وما قتلوہ یقیناً بر رفعہ اللہ الیہ، ان کو نہ تو پہلے فرمایا وما قاتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا، اور پھر جی آگے فرمایا گیا قتل بھی نہیں کیا گیا بلکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ جی تو اس طرح کے الفاظ پورے قرآن پاک میں فقط عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ بالکل اس لیے ہمیں اگر تو کوئی مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے، لیکن مسلمان ہے تو اس کو قرآن پاک پر ایمان رکھنا چاہیے، یہ ہے ہمارا بالکل ہاں۔ بالکل۔ تو جی جی، میرا مطلب یہ تھا نا میرے بات کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اور آمنہ اور عبداللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کے بیٹے ہیں، کا بیٹا نہ کہو، کے بیٹے ہیں، ادب کرو۔ کہ عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم جیسا انسان تھا، 2 آنکھوں والا، 2 ہاتھوں والا، 2 پیروں والا، ٹھیک ہے؟ لیکن نہیں، اس اب میں یہ بھی اختلاف ہوتا آپ درست نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں ہاں گزارش یہ ہے، اسی طرح آپ خان صاحب، اسی طرح جی تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں۔ سب کے انسانی تخلیق ہے۔ ہاں یا تو ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس انی خلقناکم، ناس میں سب آتا ہے۔ نہیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں، جیسے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہوئے؟ پیچھے تو نہیں دیکھ سکتا، آگے دیکھتے ہیں نا۔ بخاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو فرماتے ہیں حالت نماز میں پیچھے صحیح کھڑے ہوا کرو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ وہ تو آپ من کو پیچھے گڑت من گڑت روایت ہے، نہیں ہے، صحیح من روایت گڑت ہے، نہیں من کوئی گڑت نہیں صحیح ہے۔ روایت نہیں ہے۔ بخاری میں اتنے درجنوں اچھا، روایتیں درجنوں من سارے گڑت، اگر وہ صحیح ہو، اگر سند میری عرض سن لینا، ہاں۔ گزارش سن لینا، اگر سند بھی اچھا آپ کے لیے کبھی کوئی درخت آپ کے لیے رویا ہے؟ نہیں، درخت تو نہیں رویا۔ لیکن نبی درخت یہ خصلت نہیں ہے کسی کے لیے۔ ہاں، اب میں سناتا ہوں۔ دیکھو، درخت میں سند بھی، رونے میری اور عرض سن لیں، ہنسنے کی وہ خاصا میری خصلت عرض اللہ سن نے لیں، پیدا نہیں کی نا۔ میری عرض سن شوکت صاحب، خان صاحب سوال کریں، پھر جواب دینے کا موقع دیں، اس کے بعد اعتراض کریں۔ بخاری خدا شریف رہا میں، ایسے نہ کریں، انٹرپٹ نہ کریں بخاری شاہ میں خان صاحب۔ جی شاہ صاحب صاحب جاری سند رکھیں۔ بھی صحیح ہو، روایت بھی صحیح ہو، ضعیف بھی نہ ہو، ہاں، متروک بھی نہ ہو، ہاں، غریب بھی نہ ہو، حدیث صحیح ہو بخاری میں کہ جی حضور علیہ السلام جمعے کا خطبہ آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جس میں عطر لگا کے دیتے تھے، آپ جمعے کے دن خطبہ ایک عورت نے آپ کے لیے ممبر بنایا تو وہ جو اچھا۔ کھجور کا تنا تھا وہ حضور کے ہجر میں، وصال میں رونے لگ گیا۔ تو پھر عام انسان جو ہیں کیا وہ نبی کی طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ کھجور کا درخت جو رونے لگا، وہ ہاں، کس کیفیت میں رونے لگا؟ اس کے آنسو کیسے بہ گئے؟ ہوں، آواز کس چیز سے نکل آیا؟ ٹھیک ہوں، ہے، ہچکی کیسے لگی؟ ہوں۔ وہ ذرا بتا دینا اس کی۔ صحابہ کرام دیکھیں، فرماتے ہیں جیسے اونٹ کی بچہ بچھڑ جائے نا، اونٹ جیسے ہچکی لے کر باندھ کے پھر حضور علیہ السلام ممبر سے اترے، آپ نے کھجور کے تنے کو اپنے باہوں میں لیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ دیکھو، ہاں، بعض کچھ باتیں اس طرح ہے نا، وہ نہ عقل مانتی ہے نہ دلیل، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا درختوں میں اللہ تعالیٰ نے، قادیانی جماعت سے ہے؟ نہیں قادیانی چھوڑو، تو وہ نہیں کافر ہے۔ ہے کہ نہیں، مجھے یہ بتا ہے کہ نہیں یہ ہے؟ قادیانی کافر ہے، وہ تو نبی علیہ السلام اچھا کے نہیں، بعد، نبی علیہ السلام کے بعد اس ٹھیک کی ہے۔ بات ہے۔ آپ لیکن دیکھو، غامدی یہ صاحب ہنسنا اور رونا اللہ تعالیٰ سانس، جو جس میں سانس ہوتا ہے نا، جس کو درد ہوتا ہے، جس کو تکلیف ہوتا ہے، اسی میں ڈالا ہوا ہے یہ کیفیت۔ رونا، ہنسنا
خوش ہونا، خفا ہونا، ٹھیک ہے، دلگیر ہونا، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں داخل کیا ہوا ہے جو سانس لیتا ہے، جس کا جسم ہوتا ہے، جس کو پیدا بھی ہوتا ہے، مر بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی مثلا انسان بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بالکل کوئی اس سے نبی نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ تو حیوان بھی ہے، جیسے اونٹ ہے، جیسے گدھا ہے، جیسے گائے ہے، جیسے بھینس ہے، جیسے بکری ہے. ان کو تکلیف ہوتی ہے، مرض بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، تکلیف ہوتے ہے. ہنسنا نہیں ہوتا لیکن درد اس کو ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے، خوش بھی ہو جاتا ہے. لیکن ہنسنا اور رونا یہ صرف انسان کے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت داخل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ فقط میں چلے آسان تاکہ لوگوں کا آپ اس کا مطلب احادیث مقدسہ کو آپ نہیں مانتے، فقط قرآن کو مانتے ہیں، یہ میں اگر سمجھاؤں. نہیں، میں دراصل اس باتوں پہ مت جاؤ. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم میں عرض کرتا بیس ہوں، ہماری یہ ہے نا، بیس ہماری یہ ہے. پھر آپ ایسا کرتا ہوں، میں حدیث سے نہیں بات کرتا، میں قرآن پاک سے بات کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے آپ قرآن پاک سے کیا معنی کیا لیتے ہیں. دراصل بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تسلیم کرتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک پر آپ کا ایمان ہے؟ بالکل جی، بالکل ہے. اب ہم اور حدیث مقدسہ بخاری شریف پر نہیں، بخاری میں کچھ حدیثوں کو مانتا ہوں، کچھ نہیں مانتا. جن کو مانتے ہیں اور جن کو نہیں مانتے، کیا معیار ہے آپ کا، کیا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اصل میں ان حدیثوں کو مانتا ہوں نا جو حدیث شریعت کے لیے مناسب ہوتا ہے. یہ غلط روایاتوں کے لیے میں وہ نہیں مانتا کہ فلاں نبی کے دوران یہ ہوا، وہ کھجور جو ہے نا درخت رو گیا، اور گدھا جو ہے نا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، وہ اس نے کہا کہ مجھے جی گزارش یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا یہ من گڑت ہے اور یہ صحیح ہے، کیسے فرق پتہ چلے گا؟ دیکھو، ہم انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف المخلوق پیدا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے ساتھ عقل شعور ہے. جو چیز بالکل نہ ماننے والی چیز ہے وہ ہم نہیں مانتے. معیار کیا ہوگا؟ آپ کی عقل ہوگی معیار، آپ اپنے معیار یہ ہے کہ ابھی بھی درخت ہیں، درخت نہ روتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ جاگتا ہے. پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی؟ جی، پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے، زندہ اونٹنی؟ پہاڑ سے زندہ اونٹی، دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے بعض معجزات جو ہے نا وہ سرزد کیا ہوا ہے بعض اوقات میں، ٹھیک ہے، وہ معجزات ہوتا ہے نبیوں کا. آپ مطلب معجزات کو مانتے ہیں؟ جی، دراصل اگر انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی دنیا کے تمدنی سفر میں کردار ہے، تو شاید اونٹ بھی نکل سکتا ہے نا، اونٹ ہی، لیکن وہ تو عموماً دائمی نہیں ہے. ابھی تو آپ جو اونٹنی جو ہے وہ تو اپنی ماں سے پیدا ہوتی ہے نا. ابھی آپ یہ تسلیم کر لیا کہ زندہ اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ چاہے تو. دیکھو، انسان بھی نہیں تھا نا، کہیں سے پیدا ہوا، اونٹنی بھی نہیں تھی، کہیں سے پیدا ہوا. صحیح ہے. یہ تو بہت تھی اس میں. جو قوم سمود ہے نا، صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے، آلریڈی کیا اونٹنیاں تو موجود تھی، کوئی پہلی اونٹنی تو نہیں تھی وہ. ہاں، بتاؤ تم، وہ بتاؤ کیسے پیدا ہوئی. خلیفہ صاحب ابھی جمعے کا وقت ہے، 12 بجنے والے، تو آپ ان سے گفتگو جاری. جی میں کر لیتا ہوں ان سے گفتگو. جی شوکت خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ حق دے دیا جائے کہ اپنی عقل کی بنیاد پہ آپ اپنی مرضی سے جس حدیث کو چاہیں اس کو ضعیف قرار دیں، اور جس حدیث کو چاہیں آپ صحیح قرار دیں یا جس کو چاہیں آپ اسے غلط قرار دیں، تو اس کے لیے آپ کا نبی ہونا ضروری ہے. پھر آپ کو یہ حق ہوگا. یا تو آپ ایسا کوئی دعویٰ کریں تاکہ میں پھر آپ کے ساتھ سوال جواب کروں. دیکھو، لیکن کچھ جو صحیح سند کی حدیثیں ہیں، بات سن لیجیے گا، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، اور جو بھی کتب ہیں، جتنی بھی حدیث کی کتب ہیں، اس کے اندر کسی حدیث کو صحیح یا غلط قرار دینے کا ایک خاص علم ہے، جسے علم جرح و تعدیل کہا جاتا ہے، جس کے اوپر محدثین نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں.
دیکھو وہ یہ ہمارے سے کتاب زیادہ ہے، بہتر علم میں تھے. یہ بات مکمل بخاری، کرنے دیجیے نا ترمذی، مشکات، ابو سر. داؤد. بات مکمل کرنے دیجیے. جی بات مکمل کرنے دیجیے. گزارش یہ تھی کہ حدیث کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، اس کا فیصلہ آپ تب کریں گے یا تو آپ نبوت کا دعویٰ کریں یا پھر آپ کہیں کہ آپ محدث ہیں. یا میں اگر آپ اسٹڈی کا یہ کروں نا، غور دعویٰ و ہے فکر تو پھر کروں. آپ بات کریں. ہاں، یا میں غور و فکر کروں یا میں نبی ہوں. ان دونوں نہیں چیزوں غور و فکر کیا، غور و فکر کیا، آپ غور و فکر کیسے کریں گے مجھے یہ بتائیں نا. میں ایسا ہی کروں گا. آپ دیکھو، یا تو آپ اللہ سے الہام پا نہیں کے نہیں کام نہیں کریں نہیں، گے کوئی. الہام کی ضرورت نہیں پڑتا نا. پھر آپ کیسے دیکھو، کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بات میں آپ غلط کو ہے دلیل فلاں بات دیتا ہوں صحیح نا ہے؟ بھائی، میں آپ کو کیسے دلیل دیتا معیار ہوں. کیا ہے؟ دیکھو، ٹھیک ہے بتائیں. یہ کتابیں جو ہے نا، یہ سارے لوگوں نے اپنے طبیعت کے لیے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اپنی طبیعت کی کتابیں. دیکھو، اسی کتابوں میں شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے. اسی کتابوں میں بریلوی اور دیوبندی کا اختلاف ہے. اسی کتابوں میں قادیانی اور یہ ہم اہل سنت کے اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اسی کتابوں سے اختلاف نہیں، بن گیا نا. غلط کہہ اگر رہے یہ کتابیں ہیں، صحیح غلط کہہ رہے ہوتی، ہیں آپ. نہیں نہیں، اگر یہ کتابیں صحیح آپ غلط ہوتی کہہ رہے ہیں. تو اسی میں اختلافات نہیں آ جاتے اور اسی سے فرقے نہیں بن جاتے. آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں. بات سن لیجئے، ابھی رک جائیے. صحیح بخاری کے بارے میں جن بھی مکاتب فکر کا آپ نے نام لیا ہے بشمول قادیانیوں کے، اچھا صحیح بخاری کی تمام احادیث کو صحیح مانا جاتا ہے. اچھا. بشمول قادیانی بھی مانتے ہیں. قادیانیوں کا جو نبی ہے وہ لکھ کر گیا ہے کہ اصل کتاب بعد از کتاب اللہ ہے یہ، اور واجب العمل قرار دیتا ہوں میں اس کو. اسی طرح سے جو دیوبندی ہیں وہ بھی صحیح بخاری کو صحیح مانتے ہیں. ہر فرقہ جو اہل سنت کا ہے وہ صحیح بخاری کو بالکل صحیح مانتا ہے. دیکھو، اپنے عقیدے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے بیان کریں گے. میں تو آپ کیسے بیان کریں گے؟ دیکھو آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کیا آپ علم الحدیث جانتے ہیں؟ دیکھو، میں بتائیے. آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، اگر یہ کتابیں صحیح ہوتی تو یہ امت سارے ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن جاتے. یہ تو اس ایک بیس دوسرے کے کے اوپر تو خلاف پھر نہیں آپ ہوتے. قرآن کی آیات کا بھی انکار کر دیں گے کہ اگر کون سے؟ قرآن نہیں صحیح نہیں ہوتا نہیں، معاذ آیات اللہ کا معاذ اللہ ایسی بات اگر آپ کریں گے نہیں تو نہیں نہیں، قرآن کی آیات کے مفہوم بھی ڈیفرنٹ لوگوں نے ڈیفرنٹ نکالے ہوئے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک جی جی اہل سنت کے اندر اور اہل تشیع میں قرآن ایک جیسا ہے، بالکل صحیح ہے نا. جی لیکن قرآن کے تراجم کے اندر، اس کے فہم کے اندر متضاد رائے پائی جاتی ہیں. ہاں، بالکل بالکل. مثلاً اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا ذکر آیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ جس نے زکوٰۃ دی رکوع میں. جی ٹھیک ہے، جی اہل سنت کا اس کے اوپر اور عقیدہ ہے. اسی طرح سے بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں اہل تشیع ان آیات سے ڈفرینٹ مطلب نکالتے ہیں، اہل سنت اس میں سے ڈفرینٹ مطلب نکالتے ہیں. ان تمام مختلافوں کے ہوتے ہوئے کیا کوئی سنی یا کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اس کا موجب ہے؟ نہیں. اور نہ ہی یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی قرآن کی کیونکہ فہم لوگ ڈفرینٹ لیتے ہیں تو اس سے معاذ اللہ یہ لازم آیا کہ میرے قرآن بھائی مجید فرقان حمید بدل گیا ہے میرے بھائی یا قرآن حدیثوں مجید کی وجہ سے فرقے بن گئے ہیں. میرے بھائی حدیثوں کی کتابوں میں سب سے جی، معتبر کتاب کیا ہے؟ سب سے بڑا کتاب، سب سے صحیح پہلا بخاری. صحیح بخاری. صحیح یہ بخاری اہل بخاری سنت کے لیے. ہاں جی. محمد بن اسماعیل نے لکھا ہوا ہے نا، جی انہوں نے مرتب کیا ہے اس کو. جی مرتب کیا ہے. صحیح کہہ ٹھیک رہے ہے، ہیں. یہ اسماعیل کہاں کا تھا؟ یہ امام بخاری یہ کہاں یہ کا تھا؟ جی ان کے نام سے ظاہر ہے بخارا کے تھے وہ. بخارا کدھر ہے؟ اس سے کیا عرب نہیں تھے، وہ غیر عرب تھے. عرب نہیں تھے. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے ہاں درمیان جی. کتنا وقت گزر گیا ہے؟ کتنا عرصہ، فاصلہ کتنا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا. آج دیکھو 1400 سال کے مراد، بعد دیکھو نبی عربی تھے دیکھیں آج اور ہمارے اس کے پاس نہیں، 1400 بات سنیں سال کے بات بعد سنیں سنیے گا آپ کی یہ دلیل بڑی 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 ویک ہے. اس کی وجہ نہیں یہ نہیں ہے نہیں، کہ ویکت نہیں ہے. بات سنیں بات سنیں. 1400 سال گزر گئے ہیں 1400 جس سال سورس گزر سے ہمیں گئے. امام قرآن ملا بخاری، ہے اسی سورس امام سے ہمیں کاظمی صاحب ان کی تو بات سن لیں، حدیثیں بھی تو آپ ملی اپنی ہیں نا. بولتی جا رہی ہیں، ان کی بھی سن لیں نا. امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا وقت گزر گیا ہے؟ 150 سال، 200 سال.
چلیں لگا لیں 200 سال 300 دو سال سو کر لیں سال جتنا آپ کا دل تقریباً، کرتا ہے کر لیں، ہاں کیا فرق تقریباً کیا اتنا، پڑتا ہے اس ٹھیک سے؟ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب کیا ہے؟ قرآن، قرآن عربی میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بخارا سے آ کر آدمی وہ قرآن کا تفسیر کر کے بخاری نام کی ہے کتاب لکھتا ہے نا، بخاری یہ آپ کے کو نام کس پر نے کہا ہے کہ کتاب لکھتا بخاری، امام بخاری نے قرآن کا ہے۔ تفسیر امام لکھا ہے؟ بخاری نے عربی کہاں سے سیکھی؟ عربی کہاں سے سیکھی؟ وہ تو بخارا اس میں سے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے اگر یہ تو مجھے پوچھ رہا ہوں انگریزی نہیں آتی، ٹھیک ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی، میں سائنسدان کیسے بنوں؟ یار ندیم پرویز صاحب میوٹ کریں، آپ کے پیچھے شور ہے بھائی۔ اگر مجھے انگریزی نہیں آتی ندیم پرویز بھائی تو میوٹ میں کر لیں سائنسدان مہربانی کریں، کیسے آپ کے بنوں پیچھے گا؟ بہت شور ہے، ایک آواز نہیں آدمی آ رہی کو عربی پراپرلی۔ تک نہیں آتی تو اس کو جو ہے نا وہ آپ کو کس نے قرآن کا آپ تفسیر کو عربی کس میں نے کیسے؟ کہا امام بخاری کو عربی نہیں آتی؟ آپ کو کس نے کہا امام بخاری کو عربی نہیں آتی؟ مجھے پتہ ہے نا، وہ بخارا کہتے ہیں، تو ان کو عربی نہیں آتی؟ عربی نہیں آتی نا اس وقت، تو جو ہے یہ اس دلیل ہے وقت آپ کی؟ دیکھو، اس وقت یونیورسٹی نہیں تھی۔ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ میں پاکستان سے ہوں، پشاور سے۔ پشاور سے ہیں؟ جی اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ پشاور سے ہیں، پاکستان سے ہیں، آپ کو انگریزی لکھنے کا حق نہیں ہے کیونکہ آپ کو انگریزی نہیں آتی، تو یہ بات آپ صحیح مانیں گے؟ نہیں، مجھے جب نہیں بتائیں آتی مجھے۔ تو میں نہیں لکھوں گا۔ ہاں، آپ کو انگریزی نہیں آتی؟ مجھے انگریزی نہیں آتی اس لیے میں نہیں لکھوں گا۔ ہاں، مجھے دیکھو، چلیں آپ سے دوسری بات میں پوچھ سب لیتا سے ہوں پہلے کہ اگر بات سنیں، آپ کو اردو نہیں آتی، آپ اردو میں میرے سے بات بات سنیں، کر رہے ہیں نا؟ میں سب آپ کی سے مادری پہلے زبان اردو تو دیکھو، نہیں ہے نا؟ میں اگر اب میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر فرقہ، ہر آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر فقرہ اس لیے غلط قرار دے دوں کہ آپ کو اردو نہیں آتی، مجھے کیا یہ اردو، بات دیکھو حق میں جانب ہوگی؟ دیکھو مجھے اردو آتی ہے، میں ہاں؟ آپ کے ساتھ اردو میں مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، بات کر رہا ہوں۔ آپ نے بات اردو سنو، کہاں سے سیکھی؟ آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ بات سنو، ایک منٹ، مجھے 40 سال لگے نا، مجھے 40 سال لگے اردو سیکھنے کے لیے نا، میں تو تو آپ نے یہ کیسے کہہ پڑھتا ہوں۔ دیا کہ امام بخاری دیکھو اگر نے ویسے میں 5 آپ کو دنوں کے مثال اندر ہی دیتا ہوں، اگر عربی سیکھی ہے؟ دیکھو میں پٹھان ہوں، میں نے اگر کتاب بتائیں۔ لکھنی ہے تو میں کون سی زبان میں ہاں، لکھوں گا کتاب؟ جس زبان بھی آپ کو عبور ہے، جو زبان آپ کو آتی ہوگی آپ اس میں پشتو لکھو نا، گے۔ پشتو، اس میں ٹھیک یہ ہے، کیا میں بات ہوئی کہ پشتو میں آپ لکھوں گا۔ کیونکہ پشتون ہو تو آپ پشتوں میں ہی لکھو گے؟ ٹھیک ہے، نہیں نہیں، یہ لازم نہیں آتا، میں پشتو میں ہی کتاب لکھوں گا۔ لازم اگر نہیں میں نے آتا۔ انگلش میں لکھا ہوں، تو پھر تو لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو دیکھو، آتی ہے تو آپ لکھ میں نے سکتے ہیں، ادھر اس ادھر میں کیا دیکھو، حرج ہے؟ خرچ یہ ہے نا بات کہ صحیح مجھے ہونا کسی بھی یا چیز کی بات غلط ہونے کا، بات دیکھیں سنیے، بات سنیں مجھے یہ خان صاحب، آپ نا بتائے کہ بات کو یہ بلا وجہ طول دے رہے ہیں۔ نہیں، مجھے یہ آپ بتائے، صرف اور صرف اس لیے مجھے یہ بتائے، آپ صرف اور صرف اس نہیں، لیے آپ یہ مجھے بات کر رہے ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ امام دیکھو، بخاری کو عربی نہیں آتی تھی۔ میری آپ کو بات کس سنیں، نے کہا میری امام بات بخاری کو سنیں، عربی یہ نہیں دینی آتی تھی؟ مسئلہ ہے بھائی، اب دینی مسئلہ ہے، بات سنیں، اس میں کوئی میرا اور آپ آپ کی کا دینی کوئی کوالیفیکیشن مقابلہ کیا نہیں ہے؟ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی دینی یہ کوالیفیکیشن 45 کیا ہے؟ لاکھ حدیث جو بخاری نے ہوں، بخارا میں لکھے، یہ کوئی عربی نے ادھر مدین میں 45 لکھے، لاکھ عربی نے کوئی مدینے 45 لاکھ میں نہیں حدیث، لکھے۔ 45 لاکھ حدیث ٹوٹل 45 لاکھ حدیث ہے نا، 45,000 تک، کس نے 45۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ کہاں دیکھو، پر ہے؟ امام بخاری کی کتاب میں کتنی حدیث ہے نہیں، پتہ ہے آپ کو؟ بخاری کی کتاب میں 45,000 44,000 حدیث ہے، اس میں تقریباً صرف یہ 44۔ آپ کو کسی نے جھوٹ کہا؟ ہاں، یہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں حدیث کتنی ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے آپ کہ کو محترم میرے پیارے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بخاری میں ٹوٹل حدیث کتنی ہے؟ پتہ یار، ہے آپ کو اس بات کا؟ مجھے پتہ ہے ٹوٹل حدیث 4,000 کچھ اوپر حدیث ہے، مجھے ابھی وہ سارا ڈیٹیل تو 4,000 یا 44,000؟ نہیں، وہ صحیح حدیث کا بول رہا ہوں، صحیح حدیث جو سند پہ صحیح ہے، ساری وہ کی ساری صحیح ہیں، کوئی بھی۔ امام بخاری دیکھو، کی تمام کی تمام۔ میں ابھی آپ کو تقریباً ایک بھائی ایک منٹ یار، ایک تو یار میری بات سنو، دیکھو میں نا آپ سے تب گفتگو کروں گا جب مجھے پتہ لگے گا کہ آپ بات کرنے کے جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح، آپ نے بھی اتنی باتیں کی ہیں ساری غلط ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹوٹل بخاری میں 7,500 حدیث ہے، آپ 45,000 کہہ رہے ہیں، کبھی آپ 45 لاکھ کہہ رہے ہیں، دیکھو، 45 کبھی آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹل امام بخاری احادیث کو میں عربی نہیں کہہ رہا بولنی ہوں، آتی تھی۔ سارے احادیث جو ہے نا بخاری میں امام بخاری نے نہیں، بات سنیں، امام بخاری نے کیا حدیثیں جو اگر اس تھیں طرح وہ سے تم بخارا میں میری بیٹھ بات کے جمع کی تھیں؟ کاٹو گے نا تو تم میری بات کو نہیں سمجھو السلام گے۔ بات علیکم، غلط کر رہے ہیں السلام نا آپ۔ علیکم خلیفہ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک منٹ بھائی دیکھیں، جو بات ایسے زبانی کلامی کی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی دلیل ہے امام صاحب کو عربی نہیں آتی تھی وہ پیش کیجیے،
دلیل یہ ہے کہ وہ بخارا کہتے ہیں. بھائی اگر آپ کے پاس دلیل ہے کہ میرے پاس عربی یہ نہیں دلیل آتی ہے تھی، کہ بخارا میں ابھی بھی کوئی سنی مسلمان ابھی نہیں ہے. دیکھیں میں ایران سے ہوں، مجھے عربی آتی ہے نہیں، آپ ایران سے اب اردو بول رہے ہیں. میں عربی بھی بول سکتا ہوں تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے عربی بول سکتے ہو تو ہم نے سیکھی ہوگی نا. تو اس نے کیوں نہیں سیکھی ہوگی؟ اس نے ابھی بات سنیں، وہ نبی بھائی علیہ السلام کے بھائی 200. یہ کوئی دلیل ہے؟ سن لیجئے شور ہاں مت کیجئے. ہاں میں عربی تمہارے سامنے لکھوں گا بھی، بولوں گا بھی، پڑھوں گا بھی. جی میں عربی تو ہوں نہیں. آپ اب کوئی نہیں ہے یہ نا. کہے کیونکہ آسکانی جو ہے وہ ایرانی ہے اس لیے اس کو عربی نہیں آتی ہے، کیا اس کو وہ صحیح آدمی ہوگا؟ نہیں میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ آپ سمجھیں گے. اچھا میں آپ سنیے کو کہہ ایک رہا منٹ ہوں. پیارے دیکھو بھائی یہ نہیں دلیل نہیں نہیں ہے نا، ایک منٹ میری اس بات پہ ہم سنو. بحث کریں گے ہی نہیں نا، نہیں کیونکہ تم یہ میری بات سنو پھر بات کرو گے نا. میرا ہاں پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ اصل پوائنٹ نقطہ میرا کیا ہے اس کو سمجھو نا. میں جی جی یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی ہے، اس کا کتاب قرآن وہ بھی عربی ہے. ٹھیک ہے، اسی عربی میں کوئی عرب نے نہیں لکھا، بخارا میں کسی نے لکھا جس کا اپنا زبان فارسی ہے. ٹھیک جی. ہے، بخارا میں کسی نے لکھا جو بخارا میں آج تک کوئی سنی مسلمان ہی نہیں ہے. اچھا ہاں اوکے کوئی ٹھیک. نبی کا پیروکار ہے ہی نہیں وہاں. اچھا ختم ہو گیا بات. ہاں ٹھیک ہے، اس سے کیا ثابت ہوا؟ امام بخاری کو عربی نہیں آتی تھی؟ نبی عربی ہے، کتاب عربی ہے، اور اس سے کیا ثابت ہوا کہ امام مجھے بخاری کو عربی نہیں آتی ہے؟ نہیں، میرا پوائنٹ آپ نے پھر سے کسی بول دیا. میں سمجھ گیا میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہتے ہیں. وہ عربی نہیں تھے، وہ فارسی بان تھے. ٹھیک ہے، بھائی وہ کچھ بھی ہو، کچھ عربی بھی آتی ٹھیک تھی یا ہو، نہیں ادھر عرب آتی مر تھی گئے اس کی، تھے سارے. عرب وہ مر مرے گئے ہوئے تھے. تھے، وہ سارے مرے ہوئے تھے، اگر نہیں مرے کدھر ہوتے مر تو گئے جمع کرتے. مرے تھے؟ کسی نے ہاں یہ بخاری والا کتاب کسی عربی نے کیوں نہیں لکھا؟ بھائی وہ تو عربوں سے پوچھو نا، ہم سے کیوں پوچھو گے؟ عربوں سے اس لیے پوچھو کہ ادھر جو ہے نا ہاں. فرقے اچھا بنانے کے لیے آپ اسلام کدھر ہوتے ہو دشمن بھائی لوگوں جان؟ میں. ہاں؟ آپ ابھی کدھر ہو؟ میں عرب میں ہوں، عرب میں کہاں؟ جدہ میں ہوں. جدہ میں کسی بھی مسجد میں جائیے جی اور کسی بھی عربی کو پکڑ لیجئے. امام بخاری کو تو عربی آتی نہیں تھی، تم لوگ عرب تھے، تم لوگوں نے کیوں نہیں لکھا؟ دیکھو دیکھو آپ کے عربی ساتھ کیا. میرا عربی جواب تھا سنو، نا، میرا سوال سنو ایک نا. عربی اس کا او زبان بھائی ہوتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، بات تو سنو نا، ہاں بھائی بات تو سنو نا، پیارے بھائی ایسا مت کرو. کسی بھی مسجد میں چلے جائے، کسی بھی عربی کو پکڑیے اور یہی سوال ان سے کیجئے، آپ کو جواب دے دیں گے. اچھا. ابھی تو آپ سن لیجئے بھائی، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی، ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی نے کیوں نہیں لکھا. جس طرح بھائی ان جس کو عربی نہیں آتی تھی یا عربی نے کیوں نہیں لکھا، آپ کا کیا جس اعتراض طرح ہے؟ دیکھو، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، بھائی اور جان اس کا صحابہ کے جواب دے دو تابعین جو پلیز تھے، پلیز. اور اس کے شوکت بھائی، بعد تابعین جو شوکت تھے، بھائی، اس سے بہتر شوکت بھائی، بخاری کو. شوکت بھائی بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، ایسا مت کیجئے. میں آپ کا احترام کر رہا ہوں، ایسا مت کیجئے. اس سوال کا جواب دے دیجئے. وہ عربیوں کو لکھنا چاہیے تھا حدیثیں، آپ کا یہ اعتراض ہے کیوں کسی اجمی نے لکھا، یا امام بخاری کو عربی نہیں آتی تھی اس لیے ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا؟ اور عربی نہیں آتی تھی اس کی کیا دلیل ہے؟ اس پہ بات کرو جی. شوکت بھائی میوٹ کھولیے اور بات کیجئے. اچھا، جی شوکت. جی میں شوکت. عرض کر رہا ہوں، دیکھو اس جی بخاری کتاب جو ہے وہ عربی میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ کس ہاں نے لکھا ہوا ہے؟ وہی امام ہاں بخاری نے لکھا ہوا ہے. اس نے ہاں. عربی سیکھ کے یہ کتاب لکھا. صحیح ہے. ہاں تو میں کہہ رہا ٹھیک ہے ہوں نا. جس کو، جب بات ہاں سنیں نا، جس کو بھائی نہیں ایک منٹ، ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ انہوں نے سیکھا اور لکھا نا، یہ کلیئر ہے، یہ مانتے ہیں؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہو میں کیا بول رہا میں ہوں؟ آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے سیکھ کر لکھا، یہی کہا؟ سیکھ کر لکھا، لیکن کہاں سے سیکھ کر لکھا؟ بھائی سیکھ کر لکھا، اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ دیکھو یہ تو ظاہر ہے نا، کتاب لکھا ہوا ہے نا، پڑھا. تو کس نے لکھا یہ؟ وہ بخاری نے لکھا ہوا ہے. یعنی ان کو عربی آتی تھی؟ عربی سیکھ لی اس نے، اس ہاں کی بس مادری زبان بات نہیں تھی ختم ہو عربی. گئی، یہ بات ختم ہو گئی. پہلے نہیں آپ نہیں یہ نہیں، کہہ بات رہے تھے. ختم نہیں ہوئی نا، بات ختم نہیں ہوئی. دیکھو بات ختم نہیں ہوئی.
بات نہیں تب اتنا ختم ہوگی اتنا تو جب ختم ہوا شوکت بخاری بھائی سے کہ انہوں نے پہلے، عربی سیکھا اور لکھا، اتنا تو ہوا بخارا نا. سے پہلے، دیکھو بخارا سے پہلے مجھے کوئی حجاز میں، صحیح ہے، کوئی حجاز میں کوئی مدینے سے مجھے کتاب دے دے آپ، ٹھیک جی ہے. میرا جی میرا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ لا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبیلہ، ٹھیک ہے. ہاں. بولا اچھا اچھا اچھا. بخارا سے جو کتابیں لکھ جاتی ہے، ایران سے جو کتابیں لکھ جاتی ہے، برٹش سے جو کتابیں لکھ جاتی ہے، وہ اسلام کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اسلام اچھا کو بانٹنے کے لیے ہوتی ہے، اسلام کو اچھا اچھا. ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے. بس تقریر مت کیجئے، بس تقریر ہاں مت کیجئے. صحیح. دیکھو یہ بخارا سے جو کتابیں لکھی گئیں، عربوں جی نے تو انکار نہیں کیا، مدینہ منورہ میں اور کیا نام ہے بیت العتیق میں یہی پڑھی ہوئی ہیں. آپ بڑے آئے عربوں اعتراض کو تو کرنے والے. عربوں کو تو یہ کتاب 400 سال پہلے بعد اس خلافت عثمانیہ میں ملی. تو عربوں نے ابھی بھی وہاں مکے میں پڑے ہوئے ہیں، مدینے میں پڑے ہوئے ہیں، جہاں آپ رہتے ہو وہاں یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. انہوں نے تو اعتراض نہیں کیا. آپ کہتے ہیں نہیں ان کو اعتراض کرنے چاہیے. بھائی آپ کس نے جہاں رہتے اعتراض ہیں وہ نہیں کیا؟ کس نے اعتراض عرب نہیں کیا؟ عربوں دیکھو نے یہ حدیثوں میں، دیکھو بخاری میں جو چھان بین لگایا کہ یہ حدیث غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ کس نے؟ یہ عربوں نے، بھائی یہ عربوں نے کر کے اس کو چھان بخاری نے جو کام کیا آپ سمجھتے نہیں کہ وہ کیا کام کیا نا. مصیبت تو یہ وہ ہے. بخاری نے جو کام کیا ہے نا، بخاری ہم، نے، وہ شیعہ جو فرقہ بن گیا، بریل جو فرقہ بن اچھا گیا، ایک منٹ. جو فرقہ شیعہ پر بن کا گیا، بن گیا بخاری نے وہ نہیں بن کام گیا، کیا. ایسا نہیں ہے بھائی جان. سنو میرے ہاں. محترم بھائی، سنو تھوڑی سی تحقیق کر لو، آپ کو معلوم ہو جائے گا. جی ایک کتاب خرید لو، اردو تو پڑھ سکتے ہیں نا. جی ایک جی کتاب خرید لو، کتاب کا نام ہے مقام حدیث. ایک منٹ، ہاں، مقام حدیث. یہ آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اردو میں ہے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے احادیث جمع ہوئے، تحکیم کا کیا معاملہ ہے، فن حدیث کا کیا معاملہ ہے، اور یہ منکرین حدیث جو فتنہ انکار حدیث ان کا کیا معاملہ ہے، کب شروع ہوا، کیوں ہوا. انشاءاللہ میرے خیال میں کتنی جو ہے وہ موٹی کتاب ہے. ایک منٹ، کتنے صفحوں پر مشتمل ہوگا؟ غالباً غالباً کیونکہ میرے پاس تو پڑی ہوئی ہے لیکن پٹی ہوئی ہے، بہت سارے پیجز بکر گئے ہیں. یہ میرے خیال میں آخری پیج ہوگا، اندر سے تو کچھ پٹا ہوا ہوگا. ہاں تقریباً 440 یا 39 پیجوں کا ہے. اس میں پورے آپ کے سوالوں کے جواب ہیں، پورے دلائل کے ساتھ باتیں موجود ہیں. اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے تاکہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. انشاءاللہ میرا یہی گمان ہے. بھائی زبانی کلامی بات نہیں کرتے کیونکہ یہ ایسا تھا، کیونکہ وہ ویسا تھا، کیونکہ کہ ایسا تھا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ نے کہا کہ عربوں کی کتاب کہاں ہے، یہ مدینہ منورہ کی کتاب ہے، کتاب الصدقہ. کبھی زندگی میں آپ نے سوچ لیا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے؟ صحابی کی ہے، صحابی عبداللہ بن عمر کی کتاب عبداللہ بن عمر کی کتاب جی عبداللہ بن الصدقہ، عمر کتاب یہ الصدقہ. بخاری سے پہلے ہوگی نا؟ سن تو لیجئے نا، آپ کہنے کہاں ہے؟ بخاری نے یہاں سے ان سے لی. اچھا ان سے اسی لی. طرح جی جی اچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک کتاب انہوں نے مرتب کی نبی علیہ السلام کے حیات میں، جی اور اس کا نام دیا کتاب الصدقہ، جس میں نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو حکام کو خطوط بھیجے، سمجھ رہے، جی اس جی کے مسائل، جانوروں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اس پر یہ کتاب ہے آخری ایام. ایک کتاب ہے مدینہ منورہ کی ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کی ہے، صحابی نے لکھی ہے، صحیفۃ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ. یہ نبی علیہ السلام کے دور ہی میں یہ جو آپ مسائل دیکھیں گے نا، حکام کو خطوط، صدقہ کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، جانوروں کے، یہ کتاب الصدقہ سے لی گئی ہیں. امام ترمذی نے بھی لی، امام مسلم نے بھی لی، امام بخاری نے بھی لی. صحیفۃ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے یمن کے گورنر عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو ایک کتاب مرتب کر کے دے دی.
جس میں احکام تھے تلاوت قرآن، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، طلاق کے احکام، غلاموں کو آزاد کرنے کے احکام، قصاص کے احکام، دیت کے احکام، فرائض، سنن، نوافل، گناہ کبیرہ صغیرہ، سب کی تفصیل درج تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ صحیفۃ عمرو بن حزم۔ اب جتنے بھی آپ دیکھیں گے ان مسائل کے بارے میں، نماز کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، یہاں سے باقی حفاظ نے لیے۔ یہ تھی کس کے پاس؟ لکھی کب؟ بات سنیں سر جی، نبی سنیں، آپ سنیں، آپ زبانی کلامی بات کرتے ہیں نا، میں تو آپ کو پروف دے رہا ہوں، آپ تو اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں نا بھائی۔ صحیفۃ علی ابو تراب رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے ایک کتاب مرتب کی نبی کے دور میں، سمجھ رہے ہیں، جس کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے واللہ ہمارے پاس لکھنے پڑھنے کی کوئی کتاب نہیں سوائے اللہ کی کتاب اور اس صحیفے کے۔ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہ صحیفہ جو میں نے لکھا ہے نبی کے حضور میں، سمجھ رہے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام کے فرمودات کا مجموعہ تھا، مجموعہ مختلف۔ جی جی اب صحیفۃ وائل بن حجر صحابی ہیں، جی، ان کے پاس کتاب تھی حدیثوں کی، وائل بن حجر، سمجھ رہے ہیں۔ اسی بن طرح حجر، صحیفت جی، اچھا بن اسی حجر، طرح ہاں؟ صحیفت جی 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 کیا جی، کیا بات کیا آگے پوچھ رہے ہیں؟ آگے بڑھائیں۔ صحیفت سعد بن عبادہ صحابی ہیں، جی کوئی اجمی نہیں ہیں، کوئی قندھار کے نہیں ہیں، کوئی افغانستان تہران کے نہیں ہیں۔ جی صحیفت سمرہ بن جندم عربی ہیں۔ اسی طرح صحیفت جابر بن عبداللہ، اسی طرح صحیفت انس بن مالک، صحیفت جابر بن عبداللہ، صحیفت عبداللہ بن عباس، صحیفہ صادقہ، یہ دیکھیں یہ تمام صحف جو نبی علیہ السلام کے فرمودات پہ مشتمل تھے، الگ الگ صحابی نے، نبی نے حکم دیا لکھو لکھو۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، بعد میں لکھی گئی، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ سن لیجئے قرآن مجید نبی علیہ السلام کے دور میں لکھا گیا تھا، لیکن بین الدفتین کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے۔ کیا یہ جو تاج کمپنی کی آپ پڑھ رہے ہو یہ وہی ہے؟ بھئی قرآن مرتب کیا گیا، بعد میں وہ کتابیں پڑھ جاتی ہیں، علماء، فقہاء، محدث۔ سن لیجئے، مکمل سن لیجئے، میں اپنی بات کر کے آپ کی بات سنوں گا بھی نہیں، سن لیجئے، کیونکہ آپ ہوائی پیر کریں گے کیا فائدہ؟ نہیں، ہوائی پیر نہیں کر رہے ہیں سن لو، سنو پیارے بھائی، سن لو میرے محترم بھائی، سن لو، میری بات کو مانو نہیں لیکن سن لو، دوسروں تک بات پہنچ جانی چاہیے۔ میرے بھائی جان، حضرت ابو بکر صدیق نے بین الدفتین جو قرآن لکھی تھی، جمع کیا تھا، کیا انہوں نے خود لکھا، مرتب کیا؟ موجود تو تھی لیکن اس کو بین الدفتین کتابی شکل دے دی۔ آج تاج کمپنی کے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کیا وہی کلام اللہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے لکھی ہے؟ آپ کہیں ابو بکر صدیق کا لے آؤ ہمیں پیش کرو، بھائی وہ پڑھ گئی، پرانی ہو گئی، کتنے جو ہے وہ سال گزرے ہیں، وہ تو پڑھی، ختم۔ لیکن وہی ہے جو نبی نے دیا تھا امت کو۔ آج تاج کمپنی والا وہ اس کو چاپ رہا ہے، یہ ہے وہی۔ امام بخاری نے جو حدیثیں پیش کی یہ وہی ہیں جو صحیفت ابو بکر صدیق، دیکھ لو۔ اسی طرح صحیفت عمر بن الخطاب، یہ وہی ہیں، صحیفت زید بن ثابت، صحیفت عبداللہ بن مسعود، صحیفت عثمان۔ یہ صحیفے جو ہیں وہ جو ابھی ہے وہ ابھی ہے۔ اچھا وہی میں پوچھ رہا ہوں، وہ قرآن جو حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کیا تھا وہ ابھی ہے؟ نہیں، وہ صحیفے دوسری کتاب میں دیکھو، اس کا نام دیکھو نہیں پیارے بھائی، مجھے جواب دے دو۔ وہی حضرت کتاب ابو ہے نا، بکر دیکھو اصل بات ہی ہے کتابت کا، ٹھیک ہے؟ وہ میرے بھائی، وہ میرے بھائی، میرا جواب دے دو، اصل بات میرا یہ ہے جواب دے دو بیان کا، ٹھیک ہے بھائی، میرا جواب دے دو۔ وہ قرآن، ایک منٹ بھائی، جو آپ نے سوال کیا نا، جی میں وہی سوال آپ پہ لوٹا رہا ہوں، لمبا مت کیجئے۔ وہ قرآن جو ابو بکر صدیق نے صحابہ کے مشورے پر جمع کیا وہ ابھی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کیسے جمع کیا؟ آپ کو نہیں معلوم نا، پھر آپ تحقیق کیجئے نا بھائی جان، یہ کتاب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن بانٹا جی ہوا تھا۔
मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे मोहतरम भाई, आपको मालूम नहीं है ना कि ये मुझे किताबी मालूम शक्ल नहीं में था, मुझे बता देना। अबू बकर ने आपको कुरान अस्कानी मालूम साहब नहीं ये है। सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, इनके पास नहीं कुछ नहीं, नहीं सुनी है। सुनाई की बातें नहीं है। अच्छा मुझे सुनो ये सुनो बता दे कि सुनो कुरान भाईजान, किससे सुनो उसने भाईजान, जमा किया। सुनो भाईजान, मैंने आपको एक किताब का नाम बता दिया। अल्लाह के लिए आप ये किताब खरीदिए और इसको पढ़िए। ठीक आपके है, मैं पढ़ूंगा। नहीं तमाम नहीं नहीं, इधर इधर नहीं बता दे। आपने जी, पूरा तकरीर किया, मैंने सुन लिया। ठीक है, अभी मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कोई सवाल कुरान मत को करना, कोई सवाल नहीं मत नहीं, मैं करना सवाल करता हूँ ना। भाई, तुम टाइम बहुत दे दिया लोगों आपको को गुमराह करते हो ना, गुमराह भाईजान, करते आपको हो। बड़ा टाइम दे दिया, प्लीज आपको इतना नहीं, ज्यादा टाइम दे दिया आप लोगों को मोहब्बत गुमराह में। कर रहे हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको बड़ा टाइम दे दिया। अगर आपको जानना है तो मैंने आपको किताब का नाम मुझे दे मुझे दिया। ये बता दे, मुझे ये बताए कि कुरान प्यारे वो भाई, अबू बकर। प्यारे भाई, सुनो सुनो मेरे मोहतरम भाई, ये मेरा मैं मेरा आपको भाई। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप जबरदस्ती मत कीजिए नहीं, मैं तुम भाई, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, जबरदस्ती मत कीजिए, बता रहा हूं ना। सवाल मेरा हक है ना। खामोश रहिए, कोई सवाल नहीं, कोई भी सवाल सवाल नहीं प्यारे, है तो कोई फिर सवाल नहीं भाई, कोई सवाल नहीं, खामोश रहिए, कोई सवाल है ना। कोई सवाल नहीं है, सुनेंगे हम नहीं, आज से कोई हुए सवाल बेगैरत नहीं। ये देखो गाली पे आ गए बेगैरत मत बनो ना तुम। म्यूट। भाई, मैं आपको म्यूट ही करूंगा, गाली मत दे दो। मैं गाली आपका दूंगा अगर सुनूंगा भी नहीं, आपकी नहीं सुनूंगा, बता रहा हूं ना। तो फिर अगर आपको तो मैंने किताब का नाम दे दिया प्यारे भाई, वो अगर किताब तुम्हारे खरीदिए, वो किताब खरीदिए, उसको पढ़िए, तुम्हारे सवाल मिलेंगे वहां। हमारा गला मत सुखाओ, तुम्हें मैं बुनियादी बातें मालूम नहीं है, इसको तुम नीचे बुनियादी उतार बातों दें, को अब नहीं काफी हो जानते। गई है। नहीं नहीं कोई तो बात नहीं भाई, सुन लीजिए, मैंने बुनियादी में आ बातें जाओ आपको ना। बता दी। बुनियादी बातें ये हैं कि कुरान में तुम्हें आ इतना जाओ। नहीं मालूम कि कुरान मजीद बैन दुफ़्फ़तैन कैसे तुम्हारे पास आया। तुम्हें इतना नहीं मालूम कि अहादीस का मुझे सब मजमुआ किन मालूम किन है, मुझे सहाबी के सब पास मालूम। मौजूद था। तुम्हें इतना नहीं देखो, मालूम। अगर तुम बातिल नहीं होते तो मैं मैं मुझे मैं मैं फजूल गुफ्तगू अगर करने तुम का कायल कसूर नहीं हूं नहीं ना। है, तुम अगर तुम्हारे पास अगर कोई चीज होती, अगर तुम तुम दलील बातिल पेश नहीं करते। होते मैं मुझे तुम्हें किताबों का नाम बता रहा हूँ, मुझे मैं तुम्हें म्यूट किस किस सहाबी ने लिखा वो बता रहा हूँ। तुम्हारे पास है क्या है? सिर्फ मुझे जुबानी म्यूट फिर कलामी अस्कानी भी बातें। इसको इसको दमिश्क भेज दें। अगर तुम ना बातिल ना, नहीं उसको चलने दो, उसको चलने दो। मैं आप बात करो, मैं उसके साथ लगा रहा हूँ। अगर तुम हक गुजारिश ये है कि खान साहब थोड़ा सा नस्वार कम खाया करो, हमारा मशवरा है आपको। नस्वार अपने गांड में रखो। म्यूट मत लगा उल्लू के भाई भाई, आपने ये इसने सही जगह बताया कहाँ ये नस्वार रखता है। ये देखा आपने, जी ये नस्वार को कहाँ रखता है सॉरी इसने उस्ताद बताया। मोहतरम, सॉरी उस्ताद मोहतरम, मैंने उनको नीचे ड्रॉप किया इसको है, लगता मैं है माजरत खाऊंगा। इसको लगता है जद्दा में लगता है इसको जद्दा में नस्वार या तो नहीं मिल रहा है या अच्छा वाला नहीं है इसके पास। नहीं कोई मसला नहीं, उसने बता इसका दिया ये कि हाल हो नस्वार गया। ये कहाँ रखता है, बता दिया, कोई मसला। अच्छा मोहतरम, माजरत के साथ मैं असल में अपनी बात करके इनसे बात नहीं करना चाहता था वैसे भी, लेकिन बात पता नहीं है कैसे आ गया और इसने गुफ्तगू शुरू की। भाई ज़ुबानी कलामी कोई भी बात करेगा, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई वक़्त नहीं। ये ब्लैक आपने एंड वाइट को बहुत अच्छा जवाब उसको दे दिया, वो जाहिर है उसने सुनना तो नहीं था। बहरहाल हाँ, कहते हैं इमाम बुखारी को अरबी नहीं आती थी। पीर साहब अरबी नहीं इमाम बुखारी को अरबी नहीं आती थी। ये कौन अरबी है? नहीं आती थी अरबी नहीं आती थी इमाम बुखारी को। इसको नस्वार कहाँ रखते ये भी नहीं मालूम। नस्वार रखना नहीं आता उस्ताद इसको मोहतरम, जी मोहतरम। उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं सबकी सुन रहा हूँ, लेकिन म्यूट भी करता हूँ ना, आगे पीछे मुझे गुफ्तगू भी करनी होती है बच्चों से। आप बात कीजिए, सुन रहा हूँ भाई। जी जी, साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इनको मैंने नीचे उतारा है, कोई आपके ऊपर इल्जाम ना लगाए। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, आपने उतारा, आपको हक है भाई। उतारा आपने, हम लोग यहाँ गालियाँ सुनने थोड़ी बैठे हैं ऐसे लोगों की। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा सिर्फ मुख्तसर सवाल है कि मुनकरीन हदीस क्यों पैदा हो रहे हैं, क्या वजह, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों लोग हदीस का इनकार कर रहे हैं, इसका सबब क्या है? थोड़ा इस पर थोड़े रोशनी डालें, जज़ाकल्लाह खैर। इसका यही है कि ये सारा कुछ जितने भी ये करो या ना करो, ये हलाल ये हराम, ये सवाब ये गुनाह, इन तमाम चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं। नस्वार जहाँ चाह डाल दिया। अब देखो नस्वार को मुंह में डाला जाता है, देखो कहाँ डालता है। तो ये इस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं बस।
ہاں صحیح وہ بات یہ فدر مدر آزاد. فیرز قانی بھائی اس نے نسوار کا صحیح جگہ بتایا ہے اپنے لیے. نہیں، اگر کوئی مدلل گفتگو کرے نا تو آدمی کو سننے کا بھی مزہ آتا ہے کہ آپ کوئی حوالہ لے کر آئیں، قرآن کی آیت سے استدلال کریں تو مزہ بھی آئے نا. شاباش. لیکن جی اگر جی آپ صرف ہوائی فائر کریں گے تو اس میں تو کوئی رتی برابر بھی نہ مزہ آتا ہے نہ. اچھا، اس اسٹوڈنٹ اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اگر بھائی یہ یہ ذرا آپ خود جدہ میں سوچو، نا تھوڑا سا امام سفر بخاری کر کو کے عربی نہیں آتی تھی، یہ اگر بتاؤ. مکہ پہ چلا جائے نا، وہاں پر جا کر کے دیکھیں کیسا بے وقوف شخص ہے کہ پورے عرب میں رہتا ہے. اس کے لیے کتنا آسان ہے، جائے کسی بھی مسجد کے امام کو دیکھے، ان سے پوچھے بھائی امام بخاری کو عربی نہیں آتی تھی، وہ دیکھو اس کو ڈنڈے مار کے وہاں سے باہر نکال دیں گے. اگر یہ بات وہاں بولے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر یہ بخاری کے بارے میں ایسی بات کرے گا. گردن ویسے اڑا اب دیا جائے گا بھائی، گردن اڑا دیا پشاور جائے میں گا، گردن. پشاور میں بھی پیر صاحب ایک ہے عالم ہے، اس نے بھی جو ہے نا وہ بھی منکرین حدیث بن گیا اور وہ یوٹیوب سے چینل چلا رہا 4 میں، مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا. تو یہ یعنی جو ہے نا یہ بھی میرے خیال سے اسی کا پیروکار ہے. جس کو عربی نہیں آتی تو یعنی اب وہ کیا نہ ساری زندگی عربی سیکھ سکتا ہے نہ وہ ساری زندگی قرآن سیکھ سکتا ہے. یہ کہاں کی منطق ہے؟ یعنی عربی کو ایسی زبان ہے جو سیکھی نہیں جا سکتی اور یہ غیر اچھا بھائی، عربی میرا ہے بھی وہ ایک عالم چھوٹا اور سا بن سکتا سوال تھا اگر اجازت ہو تو. ہاں جی، کر دیں سوال. اچھا زاہد بھائی، یہ آپ بتائیں کہ آپ کون سے فقہ کے فالوور ہیں اور کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ وہ میرا خیال وہ مصروف ہو میں اہل گیا وہ. حدیث ہوں، اہل حدیث ہاں ہوں بھائی. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ابھی صبح ہم جو بات کر رہے تھے طائفہ منصورہ کی، تو وہ اس میں سے تو کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا، لیکن زاہد اسکانی صاحب جو ہیں وہ دبنگ آدمی ہیں اور وہ اپنا عقیدہ کھل کر بتاتے ہیں. انہوں نے یہ اس کا ایک جواب دیا کہ ہاں وہ یہ طائفہ منصورہ اہل حدیث کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی مسلمان نے یہاں نہیں بتایا. یہی کہا کہ وہ فلانے میں بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہیں. اور عامر نذیر صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ طائفہ منصورہ قیامت کے بعد یہاں ہوگا، زمین میں نہیں ہوگا، زمینی زندگی میں نہیں ہوگا. لیکن زاہد اسکانی صاحب نے یہ بتا دیا کہ ان کے خیال میں، انہوں نے اس کی دلائل بھی دیے کہ وہ